آئیے ناظرین، ایک مرتبہ پھر تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس وقت بزرگ عالم دین، یقین جانیں SNN چینل کی پوری ٹیم آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہے۔ میں مخاطب ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد رضوی صاحب سے۔ آپ کا تعلق گوپال پور سیوان بہار سے ہے۔ آپ ایک بزرگ عالم دین، مبلغ اعظم مولانا سید سعید اختر رضوی صاحب کے فرزند ہیں۔ آپ کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ 30 سالوں سے کینیڈا میں جعفری اسلامک سینٹر ٹورنٹو میں عالم دین اور امام جمعہ ہیں۔ آغا سستانی کے آپ وکیل ہیں، بہترین خطیب ہیں۔ مختلف زبانوں میں آپ نے کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد رضوی صاحب کا اپنے اس خصوصی پروگرام ماہ استقبال ہے، ماہ مبارک رمضان میں استقبال کریں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت، فضیلت، برکت اور ہم جو اللہ کی بارگاہ میں مہمان ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں اپنی مفید باتیں پیش کریں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی عباس صاحب، خداوند عالم آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ہمیشہ توفیقات سے نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں ہمارے عزیز برادر حجت الاسلام مولانا محبوب مہدی صاحب نے اپنے بیانات کو پیش کیا ہے۔ یہ ایک عجیب سچویشن ہوتی ہے کہ ہماری بھی نظر جو ہے اسی خطبے کی طرف ہے جو رسول اسلام کا خطبہ تھا، اور ہمارے برادر عزیز نے بھی اسی خطبے کو اپنا ایک مطلب کلام قرار دیا ہے۔ ابتدائی طور پہ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ اسلامی مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا، اس کے استقبال کے سلسلے میں صرف یہ چند دنوں کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسلامی تقویم میں روحانی موسم کب ہوتا ہے، یہ اسپریچول سیزن جو ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھئی اس کا آغاز ہوتا ہے رجب سے، اور انسان بڑھتا ہے آگے شعبان میں، اور اس کا عروج ہوتا ہے ماہ رمضان میں۔ رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے ہیں جسے ہم اسلام کا اسپریچول سیزن کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں مثلا مفاتیح الجنان جیسی کتاب میں جہاں اعمال کا سیکشن ہے تو اس میں محرم سے سلسلہ شروع نہیں ہوتا ہے، رجب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تک اسپریچولیٹی کی بات ہے، روحانیت کی بات ہے، ماہ رجب کی خاص خصوصیت ہے، اور یہ آغاز ہے جہاں عروج ہے ماہ رمضان میں ہے۔ یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماہ رجب جو ہے علی کا مہینہ ہے، ماہ شعبان رسول کا مہینہ ہے، ماہ رمضان جو ہے خدا کا مہینہ ہے۔ پہلے آپ کو علی کے پاس پہنچنا پڑے گا، وہاں سے آپ رسول تک پہنچیں گے، تب جا کے کہیں آپ خداوند عالم تک پہنچیں گے۔ تو اس سیزن کو دیکھتے ہوئے اب بہرحال ہم لوگ ماہ شعبان کے اختتام کی طرف آئے ہیں،
اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے استقبال کی بات ہو رہی ہے. اس طرح سے رسول اسلام کا جو مشہور خطبہ ہے جسے شیخ صدوق نے الاعمالی میں اور عیون اخبار رضا میں اپنے سند سے بیان کیا ہے، سلسلہ جاتا ہے امام رضا علیہ السلام تک، اور ان کے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے سند میں. اور اس خطبے کے راوی ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جہاں رسول السلام نے اس استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں جو خطبہ پیش کیا ہے آپ سن چکے ہیں، جہاں فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنی برکات کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے جس پر ہمیں زور دینا ہے اور اسی پہ تھوڑا گفتگو کرنی ہے، وہ یہی عنوان ہے، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے مہمان بنیں، اور ہم ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے خداوند عالم نے جو اس دعوت کو قبول کریں گے، وہ اہل کرامت اللہ میں سے ہیں. انسان جب مہمان بنتا ہے، مہمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ آپ سن چکے ہیں پہلے تقریر میں. آئیے اب دوسرے پہلو کو دیکھا جائے، میزبان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. میزبان در حقیقت جو ہے بہترین انتظام کرتا ہے اپنے مہمان کے لیے. ماہ رمضان میں میزبان خداوند عالم ہیں، مہمان آپ ہیں، اور عنوان بھی ہے الی ضیافت اللہ. یہ خداوند عالم کی ضیافت ہے، یہ ہے مہمان نوازی ہے. مہمان نوازی میں کیا کیا جاتا ہے؟ اتفاق سے ضیافت کی جب بات ہوتی ہے، دسترخوان کی بات ہوتی ہے، وہاں کھانے پینے کی بات ہوتی ہے، شربت کی بات ہوتی ہے، مٹھائی کی بات ہوتی ہے. لیکن ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کھانا پینا بند. تو خداوند عالم کا ضیافت کا انداز کیا ہے؟ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ خداوند عالم نے آپ کو مہمان تو بنایا ہے، آپ کی ضیافت بھی کرے گا، مہمان نوازی بھی کرے گا، لیکن وہاں دسترخوان پر جو ہے کھانے پینے کی بات نہیں ہے، شربت اور مٹھائی کی بات نہیں ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ وہ ضیافت ہے کہ جب آپ مہمان بنیں گے خداوند عالم کے، تو یہ انفاس یعنی یہ جو آپ سانس لیتے ہیں، انہیلنگ اور ایکسیلنگ کا پروسیس ہے، بریدنگ کا پروسیس ہے، یہ بہت ہی فطرتی عمل ہے، بہت ہی یہ ہمارے نیچر کا حصہ ہے یہ. بلکہ آپ جو ہے لاشعوری طور پہ سانس لیتے ہیں، آپ کبھی ارادہ نہیں کرتے ہیں، یہ ارادی عمل نہیں ہے، یہ ایک ہمارے نظام میں خداوند عالم نے اس کو پیدا کیا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ ضیافت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ وہ عمل جو تم لاشعوری طور پہ بجا لاتے ہو، ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، شعور بھی نہیں ہے، لیکن اس فطرتی عمل کو ہم تسبیح قرار دیں گے. جس طرح سے آپ تسبیح پڑھتے ہیں، خداوند عالم کے حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ سانس لینے کا پروسیس جو ہے اس کو خداوند عالم نے تسبیح قرار دیا ہے. تو یہ پہلا ایک آئٹم ہے جہاں تک خداوند عالم کے ضیافت کی بات ہے. دوسری بات وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر آپ سو جائیں تو خدا کہتا ہے کہ سیکنڈ آئٹم ہمارے دسترخوان میں ضیافت کے طور پہ یہ ہے کہ تم اگر روزے کی حالت میں سو بھی جاؤ تو اسے ہم عبادت قرار دیں گے. عام طور سے اگر آپ سو جائیں تو آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے. کوئی شخص اگر مان لیجئے اتنا تھکا ہوا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تو اس کی نماز باطل. سونے کا عمل جو ہے وہ ہے کہ جو عام حالات میں وضو کو باطل کر دیتا ہے، عبادت کو باطل کر دیتا ہے، لیکن ضیافت ماہ رمضان میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے کہ تم اگر روزے کی حالت میں سو بھی جاؤ
تو تمہارے اس نوم اور سونے کو جو ہے ہم عبادت قرار دیں گے۔ تیسرا آئٹم اس دسترخوان پہ جو خداوند عالم نے ہمارے لیے ضیافت میں تیار کیا ہے، وہ عملکم فیہ مقبول۔ خداوند عالم جو ہے ماہ رمضان میں ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ دوسرے مہینوں میں بہرحال قبولیت کی چانسز ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ شرائط سخت ہو جاتی ہیں، لیکن ماہ رمضان میں خداوند عالم یہ کا کہنا ہے کہ ہم منیمم ریکوائرمنٹ کی بیسس پر تمہارے اعمال کو قبول کریں گے۔ تو یہ تیسرا آئٹم ہے اس دسترخوان پہ۔ نمبر 4، وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مستجاب۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ضیافت الہی کے عنوان سے کہ تم اس مہینے میں جب دعا کرو گے تو اس تمہارے دعاؤں کو ہم مستجاب قرار دیں گے، پوزیٹیولی ہم رسپانس کریں گے۔ اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بنیات صادقہ، بالکل ہی اچھی نیت کے ساتھ، صادق نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ جو ہے خداوند عالم سے مانگو، تاکہ خداوند عالم آپ کے روزے کی بھی توفیق دے اور تلاوت قرآن کی بھی توفیق دے۔ تو یہ چوتھا آئٹم ہے اس دسترخوان پہ۔ پانچواں آئٹم ومن تلا فیہ، البتہ ہم خطبے میں ترتیب وار نہیں جا رہے ہیں، مختلف حصوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ پانچواں آئٹم جو ہے اس دسترخوان خداوند عالم پہ، ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن كان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ وہ شخص جو ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے، اس کا اجر و ثواب اس طرح سے ہے کہ دوسرے مہینوں میں آپ نے پورے قرآن کو ختم کیا ہو۔ یعنی آپ سوچ لیں، یہ رواج ہے مسلمانوں میں اور بہت ہی اچھا رواج ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں کم سے کم ایک بار جو ہے پورا قرآن الحمد سے لے کے سورہ ناس تک پڑھا جائے۔ اگر آپ ایک آیت کی بھی تلاوت کریں ماہ رمضان میں تو خداوند عالم کے ضیافت کا اثر یہ ہوگا کہ ایک آیت کا ثواب پڑھنے کا پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر ہوگا۔ اور قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ اگر آپ نے پورے قرآن کی تلاوت کی ماہ رمضان میں تو تقریباً 6200 کچھ یا 300 کے قریب آیتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو وہ اجر و ثواب ملے گا کہ جہاں آپ نے قرآن کو جو ہے 6000 سے زیادہ بار پڑھا ہے۔ اور آخری آئٹم اس سلسلے میں وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثواب مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ۔ آخری آئٹم اس ضیافت میں، اس دسترخوان پہ جو خداوند عالم نے ماہ رمضان میں ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو اس مہینے میں جو آپ فرض اپنا بجا لائیں گے، جو واجبات عمل کریں گے اس پر، تو اس کا ثواب جو ہے آپ کو 70 ٹائمز ایکسٹرا ملے گا۔ خداوند عالم کا وعدہ ہے قرآن میں کہ جہاں آپ نے ایک نیکی کی ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے 10 برابر ملے گا۔ لیکن ماہ رمضان میں خداوند عالم کی فیاضی کا یہ اثر ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو بھی عمل تم بجا لاتے ہو یہاں پر، خصوصاً جو فرائض ہیں، اس کو ہم 10 بار نہیں بلکہ 70 ٹائمز اس کے ثواب کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے۔ تو یہ جہاں تک ضیافت الہی کا سلسلہ ہے، لیکن اس خطبے میں اور بھی باتیں ہیں کہ خداوند عالم نے جب ہمیں مہمان بنایا ہے، اس انداز سے ایک روحانی طریقے سے ہماری ضیافت کی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس میں بھی رسول اسلام نے اس پر زور دیا ہے کہ دیکھیے، ماہ رمضان میں آپ جب خدا کے مہمان بنتے ہیں تو یہ صرف ایک ذاتی عمل نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو ہے دوسروں کے ساتھ بھی اپنے برتاؤ اور سلوک کو بہتر کرنا ہوگا۔ اس میں کچھ باتیں ہیں جس پر ہم تاکید کرنا چاہیں گے۔ فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ۔ صدقے کی بات کی ہے ماہ رمضان میں کہ جو فقراء اور مساکین ہیں، خصوصاً کورونا سچویشن کو دیکھتے ہوئے حالات جو ہیں بہت سے مومنین کے
مالی طور پہ ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ حالات سنتے ہیں، ہم لوگ یہاں بھی رپورٹس آتی ہے وہاں کی، ہندوستان میں۔ ہاں، آپ کا دائرہ جو ہے صدقات کا اور خیرات کا سب کے لیے ہے، لیکن زیادہ پہلی توجہ ہے مومنین مومنات کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے اہم بات پہلی جو ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دو اس مہینے میں، اس کا اجر و ثواب بھی بڑھے گا۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ۔ جہاں تک اپنے برتاؤ کو دوسرے کے ساتھ بہتر بنانے کی بات ہے، صدقہ و خیرات کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے جو بزرگ ہیں ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، تم سے جو خرد ہیں، تمہارے جو چھوٹے ہیں، ان پر شفقت سے کام لو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، تمہارے جو رشتہ دار ہیں صلہ رحمی سے کام لو۔ صلہ رحمی اتنی اہم بات ہے اسلام میں کہ آیات قرآن کو اگر آپ دیکھیں، جتنا ذکر نماز کا نہیں ہے اتنا ذکر آپ کو اس سے زیادہ ملے گا صلہ رحمی کے سلسلے میں، اور اس کے اپوزٹ میں ہے قطع رحمی کو خداوند عالم نے کس طرح سے کنڈیم کیا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان صرف روزے کی بات نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ میزبان ہے، آپ مہمان ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دوسرے مہمان ہیں خداوند عالم کے، ان کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہے۔ آپ کے جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرو، جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ خصوصاً کہا گیا ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، جو یتیم بچے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے، ان پر شفقت سے برتاؤ کریں، تاکہ آئندہ جا کے اگر حالات اس طرح سے ہو گئے کہ آپ کے ایتام ہوں تو لوگ اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ یہ جو بات صدقے کی ہوئی ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فقراء اور مساکین کے لیے جو ہیں آپ کثرت کی بات نہیں ہے، کمیت کی بات نہیں ہے، کیفیت کی بات ہو رہی ہے، جو بھی کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر كان له بذلك عند الله اتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه۔ رسول اسلام کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اے لوگو، اگر تم کسی مومن جو روزے دار ہے اس کو افطار دو تو خداوند عالم جو ہے تمہیں آخرت کی آگ سے نجات دے گا، اس طرح سے ہے جیسے آپ نے غلام کو آزاد کیا ہو۔ تو وہاں ایک بندہ تھا جو کھڑا ہوا، جس نے رسول سے ایک سوال کیا۔ کبھی کبھی یہ حضرات جو کوشچن کر لیتے تھے، سوال کرتے تھے رسول سے یا ائمہ سے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کی وجہ سے بات جو ہے اور واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی ابھی بھی ہمارے لیے مثلا رسول اسلام نے جب کہا من فطر منکم، جو افطار دے کسی مومن کو جو روزے دار ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، اے رسول اسلام ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے کہ ہم کسی کو افطار دیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ بھئی جہنم کی آگ سے ڈرو، ضروری نہیں ہے کہ تم دسترخوان بچھا دو، ایک خرما دے دو اسے افطار کے طور پہ، اور یہ در حقیقت اس برابر ہوگا اس کا اجر و ثواب جیسے آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا ہو۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی جو بات ہو رہی ہے، خصوصاً کورونا سچویشن میں آپ کے اجر و ثواب کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ جس پر ہم اب اپنی گفتگو کو ہم ختم کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ اخلاق کو بہتر بنانے پر جو زور رسول اسلام نے دیا ہے اس ماہ رمضان میں۔ رسول اسلام کو تو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خود فرماتے ہیں کہ مجھے تو بھیجا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے اخلاق کے معیار کو جو ہے کمال تک لے جائیں۔ لیکن اس خطبے میں فرماتے ہیں ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ،
کہ اے لوگوں، وہ شخص جو اس ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے تو اسے قیامت کے دن پلے صراط کا وہ جواز مل جائے گا، پروانہ مل جائے گا۔ اور یہ کس طرح سے کرے گا انسان؟ اپنے اخلاق کو کس طرح سے بہتر بنائے؟ سب سے پہلی بات جو رسول اسلام فرماتے ہیں، من خفف فی هذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ اگر آپ کے انڈر سبورڈینیٹس، ماتحت آپ کے جو کام کرنے والے ہیں، ایمپلائیز جو ہیں، غلامی کا دور تو ہے ہی نہیں، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں یاد رہے لوگ روزے سے ہیں، آپ کے جو کارندے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ذرا فلیکسیبلٹی سے کام لیں، نرمی سے پیش آئیں، ان کے کام کو بھی ذرا ہلکا کر دیں، تو خداوند عالم قیامت کے دن آپ کے حساب و کتاب کے سلسلے کو بھی آسان کر دے گا۔ اگر آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں دوسروں کے سلسلے میں، تو قیامت کے دن خداوند عالم اپنے غضب کو روکے گا آپ کے برائیوں کے سلسلے میں۔ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وہ بندہ جو یتیم کا احترام کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے ماہ رمضان میں، خداوند عالم اس شخص کا بھی احترام کرے گا قیامت کے دن۔ اور دوبارہ رسول اسلام آ رہے ہیں صلہ رحمی کی طرف، وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے اس تعلق کو بہتر بنائے، خداوند عالم اپنی رحمت کو اس شخص سے متصل کر دے گا قیامت کے دن۔ اور آخر میں ایک جملے پہ ہم ختم کرنا چاہیں گے کہ یہ رجب کا مہینہ ہو یا شعبان ہو یا ماہ رمضان ہو، اس کا تعلق اللہ سے بھی ہے، رسول اور اہل بیت سے بھی ہے۔ اور اس میں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ جو آپ کے پشت پہ ہے یہ کم ہوتا چلا جائے، تو ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے محمد آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ فرماتے ہیں من اکثر فیہ من الصلوات علیہ، کہ ہر وہ شخص جو اس ماہ رمضان میں مجھ پر صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، جس دن میزان کا حساب ہوگا، گناہوں کو جو کم کیا جائے گا، اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے جتنے صلوات ہوں گی اس کی وجہ سے نیکیوں کا پڑھنا جو ہے وہ بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس لیے فرماتے ہیں رسول اسلام کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ کا بوجھ کم سے کم ہوتا چلا جائے تو جتنا ہو سکے تم صلوات پڑھو۔ تو آپ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، لیکن یہ صلوات کا عمل جو ہے اس میں نہ کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ وضو میں رہنے کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، جس حالت میں بھی ہوں۔ اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے جو ہے صلوات پڑھتے رہیے، اور خداوند عالم جو ہے آپ کے میزان کا حساب جو ہے آپ کے موافق قرار دے گا۔ بس انہی باتوں کے ساتھ ہم خداوند عالم سے دعا کرنا چاہیں گے کہ خداوند عالم ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اس ماہ رمضان میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ ہم اس پورا کر سکیں۔ خداوندہ ہم لوگوں کو ہمیشہ ان لوگوں میں سے قرار دے جو محمد آل محمد کے راستے پر گامزن ہیں، انہی کے ساتھ ہمیں محشور فرمانا۔ اور خداوندہ یہ جو انسانیت پر جو بلا آئی ہے کرونا وائرس کی، خداوندہ اس وائرس کے تمام نیگیٹو آثار کو رفع و دفع فرما، امام کی ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حجت الاسلام علی جناب مولانا بزرگ عالم دین مولانا سید محمد رضوی ٹورنٹو کینیڈا سے ماہ مبارک رمضان کی عظمت فضیلت اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہونا چاہیے، بہترین اور مثبت باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ SNN شیعہ نیوز نیٹ ورک کی پوری ٹیم حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد رضوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے آج
ہمارے اس خصوصی پروگرام استقبال ماہ مبارک رمضان میں جتنے علماء کرام شریک ہوئے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں تمام اکابر علماء کرام کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔